یہ سرزمین جہاں پر آپ بیٹھے ہیں یہ کبھی آپ کے باپ دادا کی تھی، یہاں کبھی آپ حکمران تھے، یہاں کبھی آپ مالک تھے اور آپ کے وفادار ملزمین راملو اور راجو ہوا کرتے تھے۔ آج وہ مالکان ہیں اور ان کے وفادار ملازمین عبدالرب، عبدالعزیز اور عبدالرحمن۔ یہ شرم کی بات ہے، کتنی جھنجھوڑ دینے والی بات آپ نے کہی ہے کہ آپ کی قوم کی لڑکیاں کدھر جا رہی ہیں۔ میں ایک واقعہ جو ضمیر واقعی رکھتے ہیں ان کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کے شہر ٹائمز آف انڈیا کی ایک سرخی تھی 500 برقع کلیڈنگ وومن گو فار پراسٹیٹیوشن ڈیلی فرام اولڈ سٹی۔ میں ٹائمز آف انڈیا کے ایڈیٹر کے آفس میں پہنچ گیا کہ یہ نیوز کس نے لگائی ہے، یا تو یہ سازش ہے یا تو یہ برقع پہن کے جانے والی غیر عورتیں ہیں جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، وہ جو اسٹیریو ٹائپ کا اسلام ہے کہ ہم ہر سازش کا الزام یہودی پر، ہر سازش کا الزام RSS پر دیتے ہیں۔ میں بھی اسی طریقے سے پہنچ گیا۔ جس رپورٹر کو بلایا گیا وہ مسلمان، اس نے جو سروے رپورٹس پیش کیے، آپ کے زو کے پاس کیا ہو رہا ہے، سیکریٹریٹ کے پاس کیا ہو رہا ہے، کوٹھی سے ایبٹس تک کیا ہو رہا ہے، کس طرح ایک شاندار گاڑی کھڑی ہوتی ہے انتظار کرتے ہوئے، کس طرح آٹو میں ایک برقع والی آتی ہے، برقع اتار کے پرس میں رکھ کے گاڑی میں بیٹھتی ہے۔ پھر جب باہر نکلتے ہوئے اس رپورٹر نے مجھ سے کہا، وہ یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں، آصف یار خان میرا نام ہے، میں فلک نما میں رہتا ہوں، آپ چاہیں تو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس سے۔ اور اس نے کہا میں مسلمان ہوں اس لیے میں نے اپنی قوم کا بھرم رکھنے کے لیے یہ 500 لکھا ہے، یہ 1000 سے زیادہ فیگر ہے۔ میرے دوستو، کیا اب بھی رات کی نیند نہیں اڑے گی؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس سرزمین کے ہم تھے مالک، لیکن پھر کیا ہوا؟ آج ہم سارے نوکر کیوں ہیں؟ آج ہم سارے کے سارے جگدیش مارکیٹ میں ہمارے لڑکے میکینک، ہمارے انجینئر میکینک، ہمارے MBA میکینک وہ مالکان ہیں۔ ہوا یہ، اس جہیز نے ہمارے داداؤں کو، میرے ہم عمر بزرگ یہاں بیٹھے ہیں گواہی دیں گے، ہمارے داداؤں نے ہماری پھپھوؤں کی شادی کے لیے گھر بیچے، جائیدادیں بیچی۔ ان لوگوں نے یہ جائیدادیں لے کے بڑے بڑے انٹرپرینرشپ، ٹریڈ سینٹرز، کالجز، ہاسپیٹلز، اسٹیڈیم سب کچھ بنائے، ہم جائیدادیں بیچتے رہے۔ ہمارے ناناؤں نے ہماری خالاؤں کی شادیوں کے لیے جائیداد بیچی، ہمارے اباؤں نے، جو آج بھی چل رہا ہے، بڑی آپا کی شادی کے لیے گھر بیچے۔ آج بھی کتنے لوگ، پورا ہندوستان اور پاکستان بڑی آپا کی شادی کا شکار ہے۔ کتنے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے ہمارے ابا کا فلاں جگہ ایک پلاٹ تھا، آج ہوتا تو اتنے کا ہوتا تھا، بڑی آپا کی شادی کے وقت بکا۔ میرے دوستوں، میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، اب تک بڑی آپا کی شادی میں ہم سارے ضائع ہو چکے، اب آپ کے پاس، آپ کے بیٹے کے پاس اور آپ کے پوتے کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے؟ اور اگر یہ سسٹم نہیں رکا تو یہ ٹائمز آف انڈیا کی سٹوری آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے پوتا پوتی، ناتا نواسی، ہماری بھانجیاں، ہمارے بھتیجاں، کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وی ڈونٹ نو۔ کیا آپ اپنی آنے والی نسل کی حفاظت کے لیے کیا اٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ دوستو، حل ایک ہی ہے۔ شکیل احمد صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ایسا موضوع جس پر اگر صرف 10% مسلمان عمل کر لیں، 85% اس ملک کی آبادی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ 25-80 کروڑ لوگ، آپ کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب وہ دیکھے گا پڑوس میں کہ میں ایک بیٹی کے لیے کنگال ہو رہا ہوں اور یہ 5 بیٹیاں رکھ کے بھی پریشان نہیں ہے، اس کی بیٹی بیوہ بھی ہوتی ہے تو پریشان نہیں، اس کی بیوی ڈائیورسی ہوتی ہے تو بھی پرواہ نہیں، یہ پریشانی نہیں ہوتا، وہ پورے اسلام میں آتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا، اس ملک میں ہمارا وجود، یا تو یہ ملک ٹوٹے جو ناممکن ہے، یا کانسٹیٹیوشن چینج ہو ناممکن ہے، یا پھر یہ قومیں پوری آپ کی امت میں آ جائیں۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اپنی امت کی تعداد پہ فخر کروں گا، آج وہ قومیں آپ کی امت میں شامل ہوتی ہیں
تو اس ملک میں سر اٹھا کے چلیں گے آپ، ورنہ آپ کے بیٹے، آپ کے پوتا پوتی، آپ کے ناتا نواسیوں کی کل ان کا فیوچر لکھنے والے کوئی کے ٹی آر ہوگا، کوئی امت شاہ ہوگا، کوئی مودی ہوگا، کوئی فلاں ہوگا، آپ غلام ابن غلام ابن غلام ہوں گے۔ طے کریے کہ کیا ہم تو نہیں کر سکے کیونکہ ہم لوگ لائف اسٹرگل میں، اکنامک اسٹرگل میں رہے، کیا ہمارے بیٹا بیٹی بھی وہ دلت، وہ BC 12% کوٹا کی بھیک مانگیں گے؟ میرے دوستو ذرا اپنے ضمیر کو زندہ کرو۔ ابھی تھوڑے دن کی بات ہے، سیاست کی منصف اخبار میں تصویریں چھپی تھیں، وہ جو کمیشن قائم ہوا تھا مسلمانوں کو 12% ریزرویشن دینے کا، وہ جو رڈی بیٹھا تھا ایسا چیئر کے اوپر۔ ایک اور بات بتا دوں دوستو میں آپ کو، یہ بات بتانے سے پہلے اللہ کا عذاب کی یہ اندازہ کیجئے، یہ ریزرویشنز نے آپ کو چپراسی کے قابل نہیں رکھا، اور ان ریزرویشنز کی وجہ سے ان کی قوم کا جو سب سے نچلی ذات کا آدمی تھا وہ ایک کانسٹیبل یا انسپکٹر بھی بن جائے، آپ کے لیے وہ بہت پاورفل آدمی ہے، وہ آپ کے سر پہ سوار ہے، وہ آپ پہ مسلط کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے کہ وہ ریزرویشنز کے لیے جو کمیشن قائم ہوا تھا، اس کا وہ جو بھی نیچ ذات کا رڈی تھا وہ ایسا چیئر پہ بیٹھا تھا، اور ہمارے علماء، ہمارے لیڈر، ہمارے انٹلیکچوئلز اس کے پاس 12% ریزرویشن کے لیے میمو لے کے بھیک مانگتے ہوئے ایسا تصویریں لے رہے تھے۔ آپ کے علماء تھے اس میں، منصف میں، سیاست میں رہنا فوٹو ہے، آپ کے لیڈر تھے اس میں، آپ کے سوشل ورکرز تھے۔ اتنا برا وقت آ گیا کہ نیچی ذات کے ایک آدمی کے پاس 12% کی بھیک مانگتے ہوئے تصویریں لے رہے ہیں اس طرح سے۔ کہاں مر گئی خودداری؟ لیکن یاد رکھیے، یہ جو آواز ہے آج، اگر اس آواز پہ آپ نے کان نہیں دھرے، کل 12% سے بھی اگر کوئی گری ہوئی ذات ہوگی اس کے برابر ریزرویشن مانگنا پڑے گا۔ آپ کو کیا یہ فکر نہیں ہے کہ میں تو گھر بک گیا، میرا بچہ کیا بیچے گا؟ آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں خدا نخواستہ عزتیں بیچیں گی۔ دوستو، حل عبدالعزیز نے کہا، اس سے زیادہ عالمانہ انداز میں بھائی شکیل احمد صاحب نے کہا، حل ایک ہے، اور وہ حل علماء سے مت پوچھیے، مسلکوں کا اختلاف ہے، آپ کو کوئی بھی فتویٰ دینے کے لیے تیار ہے کہ جی کھانا کھا سکتے ہیں، آپ جہیز لے سکتے ہیں، کتنے مولوی ہیں موجود ہیں، مگر میں چاہتا ہوں وہ حل آپ کا ضمیر دے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل ڈھونڈنے کے لیے علماء کے پاس، مفتیوں کے پاس، جماعتوں کے پاس، مسلکوں کے پاس بعد میں جاؤ۔ ایک مفتی یہاں ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، التقوی ہا ہنا۔ راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف ہاتھ بتا کے کہا تقوی یہاں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، استفتی بقلبک، یہاں پوچھ، جواب مل جائے گا۔ آج کی شادیوں میں جانا جائز ہے یا نہیں، یہ جواب آپ دیں گے، آج آپ کا ضمیر دے گا۔ یہ کھانا حرام ہے یا نہیں، یہ کھانا سال سے پیٹ میں جا رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں ایسے ہی جا رہا ہے اور ختم ہو جا رہا ہے؟ نہیں، یہ خون بن کے وہ بے غیرتی، وہ ڈھٹائی، وہ بے حسی پیدا کر چکا ہے، ضمیر مر گیا ہے۔ جانتے ہیں لڑکی کے باپ نے گھر بیچا ہے، جانتے ہیں کہ کل لڑکی کا بھائی آٹو چلائے گا، جانتے ہیں کہ لڑکی کے بھائی کو کچھ کام کرنے نہیں ملے گا، وہ رکشہ چلائے گا، آٹو چلائے گا، ٹیکسی چلائے گا، میکینک بنے گا، ہینڈ ٹو موت رہے گا۔ اس کے بعد سال 2 سال کے بعد وہی لڑکی کا بھائی جب شادی کا وقت آئے گا کسی اور گھر میں وہی ڈاکہ مارے گا جو ایک بھونا ہی اس کے گھر پہ مار چکا ہے۔ یہ وشس سائیکل۔ میرے دوستو، ضمیر مر گیا، احساس نہیں ہو رہا۔ رخہ آنے کے بعد اس کو مبارک کہہ رہے ہیں، جبکہ اس کو لعنت کہنا چاہیے تھا کہ تو نے لڑکی کے باپ سے کھانا کیسے لے لیا۔ تو میرے دوستو، آپ فیصلہ کیجئے، آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ آپ کے ضمیر سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ ایک پولیس والا 100 روپیے لیے بغیر آپ کی گاڑی نہیں چھوڑتا۔ جو شادی نہیں کرے ہیں ذرا وہ خاص طور پر سنیں میرے بچوں، پولیس والے کو آپ 100 روپیے
مجبوری سے دیتے ہیں یا خوشی سے؟ ون بڑا آنسر جی، مجبوری سے. مگر زبان پہ مسکراہٹ ہوتی ہے یا گالی؟ گالی یہاں ہوتی ہے. اگر پولیس والے کو گالی دے کے دیے تو 100 روپے کیا ہوگا انجام؟ یو نو دیٹ. لڑکے والے جیسا ابھی بہت خوبصورتی سے بات کہی عبدالعزیز صاحب نے. لڑکے والے کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم اس ملک کے ایک بڑے لیڈر کو سب سے بڑا جھوٹا کہتے ہیں. اب کون ہے مت بولیے، رہن معلوم ہے نا سب کو. اس سے بڑے جھوٹے وہ لوگ ہیں ہمارے درمیان چلتے پھرتے ہیں. اس سے بڑے جھوٹے وہ ہیں جو یا تو یہ کہتے ہیں ہم بہت منع کریں بھائی لڑکی والے مانے نہیں. یہ سب سے بڑے جھوٹے. خیر، لڑکے والے کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، خوشی سے دیجئے. یہ پولیس والا جو 100 روپے لے رہا ہے کیا وہ خوشی سے ہے؟ کیا وہ لڑکے والوں کو دینا پڑ رہا ہے خوشی سے ہے؟ اس کو کہتے ہیں رشوت. رشوت حلال ہے یا حرام؟ یہ جو کھانا کھا رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے پھر آپ کی نظر میں؟ بولیے آپ. جائز ہے یہ؟ کیا یہ رشوت نہیں ہے؟ اگر لڑکی کے باپ نے یہ کہہ دیا معافی چاہتا ہوں میں بیڈ تو دور کی بات ہے بیڈ شیٹ بھی نہیں دوں گا، 500 آدمی تو دور کی بات ہے میں 50 آدمی کا بھی کھانا نہیں دے سکتا، اس کی بچی کی شادی کے چانسز کتنے % ہیں؟ زور سے بولیے. 0. تو رشوت دیے بغیر بچی کی شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو کھانا کھا رہے ہیں آپ جا کے، یہ رشوت ہے یا نہیں؟ یہ رشوت ہے. دوستو میں صرف ایک وجہ اور بتاؤں گا، کتاب میں نہیں لایا میرے ساتھ میں، 10 حرام کی تفصیل ہے، لیکن سب سے بڑا جرم فتنہ آج کا دور کی شادیاں. آپ نے بالکل صحیح کہا، آج کے اس جہیز اور اس کھانوں نے نامرد بنا دیا ہے سب کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ زخمی حالت میں، ابھی تو خون سوکھا نہیں باڈی سے، آئے جنگ سے واپس، امیڈیٹلی حکم ہوا پھر دوسری جنگ کے لیے چلے اور انہوں نے 1/3 ورلڈ فتح کر لی. اسلام قائم ہو گیا اور آپ غلام ابن غلام بنتے جا رہے ہیں. ایک دوسرے کو خالی واٹس ایپ کہ ہریانہ میں مسلمان گھر میں لوگوں نے گھس کے، دشمنوں نے RSS کے لوگوں نے گھس کے مسلمان عورتوں پہ رنگ پھینکے اور اس واٹس ایپ کے نیچے لکھ رہے ہیں کہ پلیز فارورڈ ٹو ادرس. فار واٹ؟ کیونکہ آگے والا بھی پھر کسی کو فارورڈ کرے گا. یعنی کہ آپ نے بالکل سیکھا، نامردوں کی قوم، میں کچھ نہیں کروں گا، تو کر، تو جا کے تو انہیں کیوں کرے گا؟ پورے نامردوں کی. کوئی ایک بچی شادی کرتی ہے غیر مسلم سے، سب ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہیں. تو خیر، یہ بے غیرتی کی ختم کرنے کی ترکیب یہ ہے. صحابہ کو جب حکم آتا تھا، جنگ سے واپس آئے، دوبارہ حکم آ گیا، اسی زخمی حالت میں نکل پڑے. اس لیے وہ لوگ دنیا کو فتح کر سکے کہ دوبارہ جہاد کے لیے نکلنے کے لیے بیٹی کی شادی کا غم نہیں تھا، بہن کی شادی سر پہ نہیں تھی، بیوی کا کیا ہوں گا. مگر ان شادیوں نے آج یہ جہیز، یہ پلنگ، یہ گاڑی دے کر مردوں کو نامرد بنایا، مردوں کو رہن کر دیا، مارٹگیج کر دیا. اس کو جہاد کے لیے نکلنے کا تصور اس لیے نہیں ہے، اگر وہ چلا گیا تو گھر کی حفاظت کون کرے گا؟ پلسر گاڑی کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ کے سسروں نے آپ کو پیسہ دے کر دراصل چوکیدار بنایا ہے. وہ والا چوکیدار نہیں بول رہا ہوں میں، آپ چوکیدار ہیں. آپ کا مردانگی ختم ہو گئی. دوستو میں معذرت کے ساتھ ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہاں مرد کتنے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے پلیز. 1 2 3 4 5. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس گرم جوشی سے اٹھا رہے کہ مجھے یقین ہے لیڈیز بھی اٹھا دیے ہوں گے کہیں گرم جوشی دیکھ کے آپ کی. اب دیکھیے قرآن مرد کس کو کہتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 34 الرجال قوامون علی النساء. مردوں کو عورت کے اوپر قوام بنایا گیا ہے، حاکم، گارڈین، ذمہ دار، کیئر ٹیکر. وہ طلاق دے سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ طلاق دے سکتا ہے، ہاتھ اٹھا سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے کیونکہ وہ قوام ہے. مگر وجہ کیا ہے اس کی؟ قربانی ساری زندگی عورت دے.
اور مرد خوام بن کے بیٹھے. وجہ قرآن وہ کرائٹیریا دیتا ہے, وہ پری کوالیفیکیشن کیا ہے مرد بننے کی, خوام بننے کی. ہم سمجھ رہے ہیں بچے پیدا کرنے والے کو مرد بولتے, اس لیے سب ہاتھ اٹھائے. ابھی یہ غلط فہمی میں نکالنے کے لیے آیت پیش کر رہا ہوں. بچے پیدا کرنے والے کو مرد نہیں بولتے. اللہ تعالیٰ مرد کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں کہہ رہا ہے بما انفقوا من اموالہم, جو مال خرچ کرتا ہے وہ خوام ہے. تو پتہ یہ چلا قرآن خوام یا مرد اس کو بنانے, اس کو منصب دے رہا ہے جو مال خرچ کرے وہ مرد ہے. اگر آپ سعودی میں کسی سعودی کو گالی دیے, مار بھی دیے پچکڑ, اس کو اتنا ریئیکٹ نہیں کرے گا. آپ صرف اس سے اسی آیت کا پہلا لفظ جو ہے اسی میں اس کو بولے کہ انت منہ رجال, تو رجال نہیں ہے بولے تو آپ کو مار ڈالتا ہو. کیونکہ عربی زبان میں رجل یا رجال اس کو بولتے جو عورت کی کمائی کو ہاتھ نہیں لگاتا, وہ مرد ہے. بچے پیدا کرنے والا مرد نہیں ہے. کمائی عورت کی ہے, مرد کے لیے جائز نہیں ہے, وہ اپنی کمائی سے کھلائے. لیکن اگر فرض کرو عورت خرچ کر رہی ہے تو مرد کس کو ہونا چاہیے؟ خوام کون ہونا چاہیے؟ چلیے یہ بولیے آپ ایمانداری سے, جس جوش سے آپ نے مرد ہونے کا ہاتھ اٹھایا, ذرا اسی جوش سے یہ جواب دیجئے کہ جوڑے کی رقم کون دیتا ہے, عورت یا مرد؟ آپ کے 500 آدمی کا کھانا کون کھلا رہا ہے؟ زور سے بولو. پھر پلنگ کون لا رہا ہے؟ پلسر گاڑی کون لا رہا ہے؟ تو مرد کس کو کہنا چاہیے؟ طلاق کس کو دینے کا حق ہے؟ مارنے کا حق کس کا ہے؟ یہ مردوں نے یہ کر دیا دوست. بائیکاٹ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. من رأى منکم منکرا, وہ حدیث پڑھتے جائیے. اور ایک حدیث آپ کئی بار سن چکے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بستی پر عذاب نازل کرنے کا حکم آیا, فرشتوں نے کہا اس بستی میں تو ایک فلاں بہت اچھا مسلمان رہتا ہے, اللہ نے کہا پہلے اس پر عذاب الٹو. فرشتوں نے کہا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ جب ہمارے احکامات ٹوٹتے تھے اس کو غصہ نہیں آتا تھا. آپ کے پاس کوئی رخہ لے کر آ رہا ہے, اس میں لڑکی کے باپ سے کھانا ہے, آٹومیٹک اس کا مطلب جہیز ہے, آٹومیٹک اس کا مطلب جماگیاں ہیں, آٹومیٹک اس کا مطلب اس میں منگنی ہے. آپ کو غصہ نہیں آ رہا, مبارک مسکراہٹ آ رہی چہرے پہ. اس لیے یہ اللہ کا عذاب ہے کہ آپ کے گھر کی ایک جٹھانی اگر اپنی بچی کی 15 لاکھ کی شادی کرتی ہے تو اس گھر میں ننند اور دیورانی کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم, اور آپ مرد کولو کے بیل بن کے ساری زندگی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں. جس مرد نے اپنی بیوی کو 0 بجٹ میں شادی کر کے لایا, اس کے بعد اس کو 4 بیٹیاں ہو جائیں, اس کی بیوی ان بیٹیوں کی 0 بجٹ میں کرنے کے لیے پورا کوآپریٹ کرے گی. لیکن جس مرد نے 200 آدمیوں کا کھانا لیا ہے, جس مرد نے 1 لاکھ روپے جوڑے لیے ہیں یا کچھ بھی لیا ہے, اور اس کے بعد اس کو 3-4 بیٹیاں ہو جائیں گی, تو وہ عورت ایک بیٹی کو کل کے حساب سے 15 لاکھ خرچ کرنے کے لیے تم کو بھیک مانگنے لگائے گی, تم کو زکوٰۃ مانگنے لگائے گی, تم کو قرض مانگنے لگائے گی, تم کو سود دینے لگائے گی. بولو کیا چاہتے ہو؟ کل آپ کی بیٹیاں 0 بجٹ میں شادی کریں گی صحابیات کی طرح, یا کل آپ 50 لاکھ خرچ کرنے کے تیار ہیں؟ آپ کے پاس بیچنے کیا تیار ہے؟ دوستو, یہ رخہ دیکھ کے غصہ کیوں نہیں آ رہا آپ کو؟ نبی سے محبت کرنے والوں, غصہ آنا کہ میرے نبی کے طریقے پر اگر یہ شادی نہیں ہے, معافی چاہتا ہوں میں نہیں آ سکتا اس شادی میں. یہ بائیکاٹ ہم نہیں کر رہے, بائیکاٹ تو وہ لوگ کر رہے ہیں دین کا, اللہ کے نبی کے طریقے کا, ہم ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. اگر وہ کہیں گے, لوگ آسانی سے نہیں سمجھتے, پہلے بولیں گے یار پہلے داڑھی تو چھوڑو, تم سنت کی بات بعد میں کرنا. کوئی صاحب کہیں گے بھائی کی شادی بھول گئے آپ, ان کو پیار سے کہو میرے بھائی شراب صحابہ نے پی تھی, اللہ نے ان کی توبہ کی ادا کو اتنا پسند کیا, سابقہ گناہ نیکیوں میں بدل گئے, سابقہ شراب نیکی بن گئی. میں نے غلطی کی ہے, دعوتیں اٹینڈ کی ہیں, لیکن میں توبہ کرتا ہوں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. دوستو آخری 2 منٹ, کیا آپ عہد کرتے ہیں کہ ایسی دعوتوں کا سارے مل کے بائیکاٹ کریں گے؟ ہم لوگ عہد کریں گے. آپ ان تصویروں میں, ویڈیو میں دیکھیے, یہ ہاتھ اٹھانے والے لوگ وہ ہیں
جن کے گھر کل آپ رشتہ بھیجیں گے تو انشاءاللہ زیرو بجٹ کی شادی ہوگی، انشاءاللہ صحابیات کی طرح شادی ہوگی۔ یہ لوگ جو مرد کہلانے کے قابل ہیں، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، میں صرف اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں، ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کرنے کا اگر آپ عہد کر رہے ہیں تو صرف اپنے رائٹ ہینڈ پر لیفٹ ہینڈ پر بیٹھنے والے سے ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے کھڑے رہیے، تاکہ ہم کل گواہ رہیں گے، آپ کے گھر رشتہ بھیج سکتے ہیں، آپ دوسروں کے گھر رشتہ بھیج سکتے ہیں، ورنہ آج بیٹیوں کا اٹھنا مشکل ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ تک بھی کھڑے رہیے، دوست کھڑے رہ کے ہاتھ ملائیے۔ ہم ایسی شادی کا بائیکاٹ کریں گے، ہم ایسی شادی میں ہرگز نہیں جائیں گے جہاں اللہ کے نبی کا طریقہ ٹوٹ رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔